نگار صبح بهارم، حریق آتش هجران، حضور ناطق قرآن، خدا کند که بیایی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب. صدق اللہ العلی العظیم. بحث کے کچھ حصے پہلے گزر گئے. دین مقدس اسلام کے بارے میں بحث کی. دین مقدس اسلام دو حصے میں تقسیم ہو جاتا، ایک اصول دین، ایک فروع دین. ہم دونوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں. اصول دین سے کچھ بحث کریں گے اور فروع دین سے بھی کچھ مسائل بیان کریں گے، کیونکہ یہ دونوں ہر انسان میں ہونا ضروری ہے. اگر ایک انسان اصول دین پر اعتقاد کرتا ہو، رکھتا ہو، یعنی اقرار کرتا ہے، ہمیشہ دہراتا رہتا ہے، اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت، یہ دہراتا رہتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، حج نہیں کرتا ہے، خمس زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، امر بالمعروف نہیں کرتا ہے، نہی عن المنکر نہیں کرتا ہے، تولا تبرہ نہیں ہے، تو کچھ فائدہ نہیں ہے. یہ دونوں ایک دوسرے سے ملازمت رکھتے ہیں. یعنی اصول دین اعتقاد کی چیزیں ہیں، فروع دین عمل کی چیزیں ہیں. اگر اعتقاد ہو کسی انسان کے پاس، عمل نہ ہو، اس کو بے عمل انسان کہتے ہیں. یعنی عمل نہ ہو تو عقیدہ فائدہ نہیں رکھتا. اگر اعتقاد نہ ہو تو عمل بھی فائدہ نہیں رکھتا ہے، کیونکہ اعتقاد پہلے ہے اور عمل بعد میں ہے. پہلے اصول دین پر عقیدہ رکھنا چاہیے انسان. اگر اصول دین پر عقیدہ نہ رکھے، عمل کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے یا کوئی بھی عبادت کرے، اس کی عبادت صحیح نہیں ہے. اور اسی طرح اصول دین صحیح طریقے سے جانتا ہے انسان، اور اصول دین پر صحیح طریقے سے عقیدہ رکھتا ہے، لیکن عمل نہیں ہے. یعنی اگر عمل نہ ہو، عقیدہ ہو، فائدہ نہ دار. اگر عقیدہ ہو، عمل نہیں ہے، عمل ہے، عقیدہ نہیں ہے، اس کا بھی فائدہ نہیں ہے. تو اسی لیے ہم دونوں کو لے کے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے دے آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. تو اصول دین میں سے جو عمدہ ہے، الباب ہے، وہ توحید ہے. توحید کے بارے میں کافی میں نے بحث کی، اور مومنین مومنات اگر اسی کو یاد کریں انشاءاللہ کافی ہے. یعنی جتنے ضرورت ہے ان چیزوں کو میں نے بتا دیا، تفصیل سے بحث نہیں کی. توحید یا توحید کے دو حصے ہیں شروع میں. توحید یعنی اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنا، یا اللہ سے شرک کو دور کرنا. یعنی اللہ ایک ہے، اس کے لیے کوئی شریک نہیں ہے. یہ دو چیزیں. اللہ ایک ہونے کے لیے بھی دلیل پہلے میں نے بتا چکا ہے، اور اللہ کے لیے شریک نہ ہونے کے لیے بھی دلیل بتا چکے ہیں. تو اس لیے انسان کو توحید کے بعد اللہ کے شریک نہ ہونے پر بھی یقین رکھنا چاہیے.
اور اس کو الباب میں نے کہہ دیا توحید کو، اس لیے جس انسان توحید پر عقیدہ رکھتا ہے دوسری جگہوں میں وہ اشتباہ نہیں کرے گا، یعنی اللہ کے وجود پر یقین رکھتا ہے تو یقیناً عدل الہی پر اقرار کرتا ہے، نبوت پر اقرار کرتا ہے، قیامت پر عقیدہ رکھتا ہے۔ اگر اللہ کے وجود پر یقین ہے، اگر اللہ کی معرفت ہے انسان کے پاس، قیامت پر یقین رکھتا ہے، قبر کے عذاب پر یقین رکھتا ہے، قبر کے نعمتوں پر یقین رکھتا ہے، اور عالم قبر اور عالم قیامت کے درمیان میں جو نعمتیں ہیں انسان کے لیے، جو عذاب ہے، یعنی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ عالم برزخ کہتے ہیں، مرنے کے بعد ایسے عالم میں رہتا ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ یہی قبر انسان کے لیے اما روضۃ من ریاض الجنہ، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے انسان کی قبر، وَإِمَّا حُفْرَةٌ مِّنْ حُفَرِ النِّيرَانِ حدیث ہے، یا جہنم کی گودیوں میں سے ایک گودی بن جاتی ہے قبر۔ اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ عالم برزخ کے بہت احکام، بہت تاریخ، روایات بہت ہے۔ عالم برزخ کے بعد عالم قیامت آئے گی، عالم قیامت آ جائے تو حساب کتاب، میزان، پھر جنت میں جائے گی۔ تو توحید، انسان توحید پر عقیدہ رکھنا چاہیے۔ توحید یعنی اللہ کی معرفت رکھنا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے لیے شریک نہیں ہے۔ اور توحید کے بعد اور ایک صفت ہے عدل، یعنی عدل الہی، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے کوئی شریک نہیں ہے، یہ اللہ کیا ہے، عادل بھی ہے۔ اور اس اللہ کی ذات میں کبھی بحث نہیں ہونا چاہیے، یعنی انسان اللہ کی معرفت کس طرح حاصل کرنا چاہیے، آثار سے۔ ان فی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، یعنی زمینوں اور آسمانوں کے خلقت میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ جن کے پاس فکر ہے، جن کے پاس سوچ ہے، جن کے پاس عقل ہے، وہ سوچتا ہے۔ رات کو دیکھتے ہیں آسمانوں میں عجیب عجیب ستارے چلتے ہیں، کچھ ستارے اپنی جگہ پہ ہیں، کچھ ستارے مشرق سے مغرب، کچھ مغرب سے مشرق جاتے ہیں۔ ان سے سوچتا ہے یہ سب چلانے والا کوئی ذات ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن میں اختلاف ہونے میں بھی نشانی ہے۔ ایک بار دن آ گیا، روشن ہو گیا، سب کام کاج کرنے لگے، کاروبار میں جانے لگے، پھر رات آ گئے، سب واپس گھر میں آنے لگے، سب چپ چاپ سے سونے لگے۔ ان دونوں میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ ان سے معرفت حاصل کرنا چاہیے اللہ کی ذات کی، یعنی میرا مقصد نشانیوں سے اللہ کی معرفت کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ کی ذات میں نے پہلے سے بتا چکا، اللہ کی ذات میں بحث کرنا، سوچنا، فکر کرنا ممنوع ہے شرعاً۔ اگر کوئی اللہ کی ذات میں فکر کرے، سوچے، تو زیادہ گمراہ ہو جائے گا وہ شخص۔ یہی لوگ ہیں جو اللہ کو تشبیہ دی چاند سے، سورج سے، ستاروں سے، ہوا سے، آگ سے، یعنی ان کی سوچ یہاں تک پہنچ گئی۔ سوچے اللہ کی ذات ایسا ہے، اللہ تمام دنیا کے لیے فیض پہنچاتا ہے، بس یہ سورج چاند بھی تمام عالم کے لیے فیض پہنچاتا ہے، یہ ہے، یہی پروردگار ہے۔ گمراہ ہو گئے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب سے گزر رہے تھے، اصحاب بیٹھے تھے ایک جگہ، وہ لوگ اللہ کے ذات کے بارے میں بحث کی تھی، بحث کر رہے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ کے ذات میں کبھی بحث نہیں کرنا ممنوع ہے۔
اللہ کے ذات میں بحث کرنے سے ہدایت یافتہ نہیں ہوگا بلکہ اور گمراہ ہوگا۔ لا تکلموا فی ذات اللہ فإنہ لا یزیدکم الا تحیرا۔ لا تکلموا فی ذات اللہ، پیغمبر اسلام نے فرمایا اللہ کے ذات میں بحث مت کرو۔ اگر اللہ کے ذات کے بحث کرے تو زیادہ حیران ہو جائے گا، کہیں بھی نہیں پہنچے گا۔ یعنی ہمارے فکر اللہ کے ذات موجود ہے، یقیناً ایک موجود ذات ہے، پروردگار، کائنات کو پیدا کرنے والا، کائنات کو روزی دینے والا، کائنات پر قدرت رکھنے والا ذات، یہ یقیناً موجود ہے، لیکن وہ کیسی ذات ہے یہ غلط ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے ہمارے فکر، ہمارے سوچ اس قابل نہیں ہے اس ذات کو فکر کرے۔ اگر اس ذات کو فکر کرے تو سوچتا ہے کہ ہمارے فکر کے مطابق ہو جائے، یعنی سورج کی طرح ہے، چاند کی طرح ہے، آگ کی طرح ہے، ستاروں کی طرح ہے۔ تو حدیث شریف میں معصوم نے فرمایا ھذا مخلوق لکم، اور تم نے اپنے ذہن کا مخلوق ہے، مردود الیکم، تم نے پیدا کیا تو تمہارے ذہن میں پیدا کیا، تمہارا مخلوق ہے یہ خالق نہیں ہے۔ خالق تم ایک ضعیف مخلوق کے ذہن میں نہیں آ سکتا ہے، یعنی اللہ وہ ذات ہے کسی بھی مخلوق کے ذہن میں تصور میں نہیں آ سکتا ہے۔ تو ہر انسان اس میں تصور نہیں کرنا چاہیے، اس لیے وہ عالم اپنی کتاب میں فرمایا فیک یا اعجوبۃ الکون غدا الفکر کلیلا، اے اعجوبہ کون کا اعجوبہ، اے پروردگار، فیک یا اعجوبۃ الکون غدا الفکر کلیلا، فکر آپ کے بارے میں، تیرے بارے میں جو سوچ کے تھک گیا فکر۔ انت حیرت ذوی اللب وبلبلت العقول، تو نے عقلاء کو حیران کر دیا جو تیرے ذات کے بارے میں سوچیں، وبلبلت العقول، عقلوں کو کمزور کر دیا، عقول کو کمزور کر دیا تیرے ذات میں فکر کرنے سے، سوچنے سے۔ کلما قدم فکری فیک شبرن، وہ بزرگ فرماتا ہے جب بھی میں اس ذات کی فکر میں، اس ذات کی سوچ میں ایک بالش آگے بڑھے تو ایک میل پیچھے ہٹنا پڑا۔ ناقصا فی عمیاء لا یہدی سبیلا، وہ بھی ایسے جنگل میں پیچھے ہٹنا پڑا جس میں کوئی ہدایت نہیں ہے، پھر حیران پڑ گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا لا تکلموا فی ذات اللہ فإنہ لا یزیدکم الا تحیرا، اسی حدیث شریف کا مضمون ہے یہ شعر۔ اب اصول دین میں سے توحید کے بارے میں کافی میں نے ذکر کیا، انشاءاللہ آج سے ہم شروع کریں گے کہ عدل کے بارے میں، عدل صرف شروع کریں گے لیکن عدل کی بحث نہیں ہوگی۔ اول توحید، دوسرا عدل۔ اصول دین میں سے پہلا اصل توحید ہے، دوسرا اصل عدل ہے، یعنی وہ ذات پروردگار بے مثل و مثال ہمیشہ عادل رہتا ہے، عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، کیونکہ یہ عدل اللہ کے صفات میں سے اختصاص کیا علماء نے، یہ دین کی بنیاد قرار دیا۔ وإلا اللہ کے صفات ثبوتیہ بے انتہا ہے، اور صفات سلبیہ بھی بے انتہا ہے، ان میں سے 7 یا 8 انتخاب کیا، ان میں کوئی خصوصیت ہے، یعنی دوسرے صفات بھی ان صفات کے طرف رجوع کرتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں، یعنی وہ سب جامع ہے۔ یہ عدل الہی ایک ایسی صفت ہے دین کی بنیاد قرار دیا، یعنی اول توحید دوسرے عدل، دین کے بنیاد قرار دیا، اس لیے کہ یہ عدل بہت سے صفات پر صادق آ جاتا ہے، جیسے رحمان، رحیم، اسی طرح کے صفات سب۔ رحمان معنی یعنی رحم کرنے والا یعنی عدل سے کام لینا، رحیم یعنی رحم کرنے والا مخصوص لوگوں پہ، وہ بھی
انصاف کے حساب سے. تو اللہ تعالیٰ عادل ہے اور انصاف کرنے والا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے. مسلمانوں کے درمیان عدل کے بارے میں بھی اختلاف ہے. بہت سے مسلمان علماء اہل سنت میں سے اب دو گروپ ہو گیا ہے. ایک گروپ نے انکار کیا، یعنی اللہ توحید کو قائل ہے، عدل کو قائل نہیں ہے. یعنی اللہ کے لیے عدل کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کائنات سب ان کی ملکیت ہے، کائنات سب اللہ کی ملکیت میں ہے، تو کوئی حرج نہیں. اللہ کسی ایک کو جو 1000 کا مستحق ہے 1 روپیہ بھی دے دے، وہ اپنا مال دے دیا، کوئی حرج نہیں ہے. اگر کسی کو 1,00,000 مستحق ہے، اس کو 1000 روپیہ دے دے، یہ خود کا مال ہے، اپنے مرضی کے حساب سے دیتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، عدل کے خلاف نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اپنا مال ہے. کائنات میں جس طرح بھی اللہ تصرف کر سکتا ہے، کرنا چاہتا ہے، کر سکتے ہیں. لیکن دوسرے گروپ امامیہ اور معتزلہ، اشاعرہ نے انکار کیا. اشاعرہ اہل سنت کا ایک گروپ ہے، اس لیے اہل سنت میں اصول دین میں عدل نہیں ہے. یہی وجہ ہے عدل کا قائل نہیں ہے. اللہ کے لیے عدالت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن معتزلہ اور امامیہ شیعہ اثنا عشری کو امامیہ کہتے ہیں، اس لیے کہ اصول دین میں امامت ہے. اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت. اصول دین کی بنیاد میں سے ایک امامت ہے. بنیاد میں ان کے نزدیک امامت نہیں ہے، کیونکہ شیعہ کے نزدیک دین کے بنیاد میں سے ایک امامت ہے، اس لیے امامیہ کہتے ہیں، امامیہ فرقہ. معتزلہ اور امامیہ دونوں کہتے ہیں اللہ عادل ہے. اگر اللہ عادل نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں حسن و قبح موجود ہے. حسن و قبح عقلی ہے، حسن و قبح ہے ذاتی و عقلی، حسن و قبح شرعی ہے. شریعت اگر حکم کرے، شریعت نے کہا یہ کام کرو، اگر نہیں کیا تو قبیح ہے. یہ کام مت کرو، شرع نے حکم دیا، اگر کرے تو قبیح ہے. کام کرنے کے لیے کہا، نہ کرے تو قبیح ہے. یہ حسن قبح شرعی ہے. لیکن حسن قبح عقلی اس کو کہتے ہیں ہر عاقل، چاہے جس کے لیے کوئی شریعت نہیں ہو، یعنی دہری لا مذہب، جن کے لیے کوئی مذہب نہیں ہے، آسمانی مذہب کو قائل نہیں ہے، اس کو دہریہ کہتے ہیں. دہریہ کہتے ہیں، کمیونزم کہتے ہیں. کمیونزم یعنی کمیونزم بھی ہو حسن قبح عقلی کا، یعنی عقل فیصلہ کرتی ہے یہ چیز اچھا ہے، یہ چیز برا ہے. مثلا اگر کسی انسان نے ایک چھوٹا بچہ یتیم کو تھپڑ مارا تو کوئی بھی عاقل ہو دنیا میں، چاہے مذہبی ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، مذہب والا ہو یا لا مذہب والا ہو، سب کہتے ہیں یہ اچھا کام نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں قبح عقلی. یا اگر کسی ضعیف انسان کو لات مارے، مثلا ضعیف انسان راستے میں پڑا ہوا ہے، ایک جوان مست آ کے اس کو لات مارے، سب کہتے ہیں اس نے قبیح کام انجام دیا، برا کام انجام دیا. یا اگر کسی نے آ کے اس ضعیف کو کھانا کھلایا، یتیم پر احسان کیا تو سب کہتے ہیں، مذہب والا بھی کہتے ہیں اس نے اچھا کیا، لا مذہب بھی کہتا ہے اس نے اچھا کیا. اس لیے حسن قبح عقلی ہے، موجود ہے. اس لیے عدالت الہی میں حسن قبح ہے. عدالت الہی میں بھی اگر مناسبت کے استحقاق کے حساب سے اللہ اگر روزی نہ دے، ایک انسان مستحق ہے 1,00,000 کا، اللہ 1 روپیہ دے دے، یہ انصاف کے خلاف ہے. یا اللہ تعالی اگر دے دے، جس کو 1 روپیہ کا مستحق ہے اس کو 1,00,000 دے دے،
تو یہ بھی بے انصاف ہے، انصاف کے خلاف ہے. لیکن نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ذات میں یہ سب نہیں ہے. ہر چیز استحقاق مصلحت کے حساب سے دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے. دیکھتے ہیں اس کے مصلحت کیا ہے، تو اس مصلحت کے بنا پر اللہ روزی دیتا ہے، مصلحت بنا پر طاقت دیتا ہے، مصلحت کے بنا پر صحت دیتا ہے. یعنی ہر نعمت انسان کو مصلحت کے بنا پر دیتا ہے. اب کچھ مسائل شرعی بھی بیان کریں گے ٹائم اگر ہو انشاءاللہ. اگر انسان آیت اللہ سستانی کے جدید فقہی مسائل میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں انسان اگر شراب خوری کے ترویج میں کچھ لکھے، رسالہ لکھے یا پوسٹر نکالے، یا اچھا کام ہے سب کرو، تو یا خنزیر کے گوشت کے بارے میں، خنزیر کے گوشت میں اتنا فائدہ ہے، کوئی مسلمان اگر کرے، کافر جو کھانے والا کرے تو کچھ بھی نہیں، ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے. اگر کوئی مسلمان کرے یہ سب حرام ہے. ایک مسئلہ یہ ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے قرض لیتا ہے. مثلا 50 سال پہلے قرض لیا، زید نے قرض لیا عمر سے مثلا 1 لاکھ روپیہ 50 سال پہلے، وہ ابھی دے رہے ہیں، یہی 50 روپیہ ہندی دینا چاہیے، یا اس وقت کا 50 روپیہ ابھی کتنا ہو گیا، 1 لاکھ ہو گیا ہے، یا لاکھ سے بھی زیادہ بیشتر ہو گیا ہے، تو 1 لاکھ دینا چاہیے. تو آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں وہ نامناسب ہے. اگر 50 سال پہلے قرض لیا ہے 50,000، اس کے ویلو دیکھو ابھی اس زمانے میں 50,000 50 سال سے پہلے کیا ویلو ہے، اسی کے حساب سے دینا چاہیے. یا مقروض جس کو قرض دینا ہے اس قرض دینے والے سے معافی مانگے، صلح کریں، یا اس کو برابر اس کے ویلیو کے حساب سے دے دیں. یہ بھی آقا کا فتویٰ ہے. اگر انسان گندی تصویریں یعنی فلم والی تصویریں، کبھی فلم میں گندی تصویریں ہوتی ہیں، ننگے انسان، مرد عورت ناچتے ہوئے، اسی طرح کی تصویریں، اگر کسی کا پیشہ یہ ہو اسی طرح کی تصویریں بنانا اس کا پیشہ ہو، جائز ہے؟ جائز نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے. یا انسان ایک کارخانے میں کام کرے، کارخانے میں شراب بھی بیچی جاتی ہے، اس کارخانے میں شراب بھی بیچی جاتی ہے. اگر اس انسان جو مومن اس کارخانے میں دوسری چیزیں، حلال چیزیں بھی بیچی جاتی ہے، شراب بھی بیچی جاتی ہیں، لیکن اس کے لیے یہ مبتلا نہیں ہوگا کہ یہ شراب اس کے ہاتھ میں نہیں آئے گا، کبھی اس کو بیچنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر وہ مبتلا نہیں ہوتا ہے اس کے لیے جائز ہے. یہ بھی مسائل فقہیہ میں ہیں. تو اور بھی مسائل بہت ہے، پہلے گزر چکے ہیں اور کچھ بیان کیا ہے، تو انشاءاللہ آئندہ بحث کریں گے. والسلام علیکم. نگار صبح بهارم، حریق آتش هجران، حضور ناطق قرآن، خدا کند که بیایی، خدا کند که بیایی.